اس دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں۔ قوموں کی تقدیریں بدلنے والے بڑے بڑے لوگوں کی ذاتی زندگیاں محرومیوں اور ناکامیوں کے دکھوں سے بھری نظر آتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بڑا سیاسی لیڈر، بڑا فنکار، شاعر، ادیب اور صحافی اپنی ذاتی زندگی میں ایک کامیاب شوہر یا اچھا باپ بھی ثابت ہو۔ بڑے لوگ بڑے بڑے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ غلطیاں ان کی ذاتی زندگی میں ایسی ناکامیوں کا باعث بن جاتی ہیں جنہیں ان کے مخالفین کردار کشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں جھوٹ تراشنا اور ان کے ذاتی دکھوں کو تماشا بنا کر لذت حاصل کرنا چھوٹے لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی بھی بحران سے دوچار رہی۔ انہیں اپنی زندگی میں اور پھر موت کے بعد کئی چھوٹے لوگوں کی دشنام ترازیوں کا سامنا رہا۔ ان کے کردار پر حملے کیے گئے، یہاں تک کہ ان پر ایک طوائف کے قتل کا الزام تک لگا دیا گیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کے بحران کو ان کی کردار کشی کی بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں صرف کچھ پرائے نہیں بلکہ کچھ اپنے بھی شامل تھے۔ علامہ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی شادی کریم بی بی سے ہوئی جن کا تعلق گجرات سے تھا۔ شادی کے وقت علامہ اقبال کی عمر صرف 16 برس تھی اور کریم بی بی کی عمر 19 سال تھی۔ دوسری بیوی کا نام مختار بیگم تھا جن کا تعلق جالندھر کے نولکھا خاندان سے تھا۔ ان کی تیسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا جو موچی دروازے لاہور کے ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلی بیوی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلقات کشیدہ تھے۔ کرم بی بی کے وطن سے علامہ اقبال کے 2 بچے تھے۔ یہ شادی 1893 میں ہوئی۔ پہلی بیٹی معراج بیگم 1896 میں اور بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ کریم بی بی زیادہ وقت اپنے میکے میں گزارتی تھی۔ ان کے والد ڈاکٹر عطا محمد نے بیٹی کی پرورش بڑے ناز و نام سے کی تھی۔ گجرات کے محلہ شال بافا کی ایک شاندار حویلی میں پرورش پانے والی کریم بی بی اور علامہ اقبال کے خاندان میں نمایاں طبقاتی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت حاصل کر لی اور بھارتی دروازے میں مکان کرائے پر لے لیا، تو کریم بی بی نے ان کے ساتھ اس مکان میں قیام نہیں کیا۔ علامہ اقبال کو اپنی بیٹی معراج سے بہت محبت تھی، لیکن بیٹے آفتاب کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے۔ ان کی بیٹی معراج صرف 19 برس کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئی، لیکن باپ بیٹے کے اختلافات اتنے بڑھے کہ علامہ اقبال نے بیٹے اور بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سید نذیر نیازی اپنی کتاب اقبال کے حضور میں شادی کی ناکامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ رشتہ عجلت میں طے ہوا، خاندانی حالات میں توافت تھا۔ علامہ اقبال نے نباہ کی بہت کوشش کی لیکن بات نہ بنی۔ علامہ اقبال نے کریم بی بی کو طلاق دینے سے گریز کیا کیونکہ وہ طلاق کے لیے راضی نہ تھی۔ علیحدگی پر اتفاق ہو گیا اور علامہ اقبال نے کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ علیحدگی کے بعد اپنی موت تک اقبال ہر ماہ کریم بی بی کو رقم بھجواتے رہے، لیکن بیٹے آفتاب اقبال سے انہوں نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ 1967 میں علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے عنوان سے سید حامد جلالی کی ایک کتاب سامنے آئی جس میں الزام لگایا گیا کہ اقبال نے پہلی بیوی سے ناانصافی کی اور اپنے بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم رکھا۔ پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر نے اپنی کتاب اقبال کی شخصیت پر اعتراضات کا جائزے میں یہ دعویٰ کیا کہ علامہ اقبال کی پہلی شادی کے متعلق کتاب کی حقیقی مصنف اور ناشر دراصل شاعر مشرق کے بیٹے آفتاب اقبال تھے۔ اسی کتاب کا دوسرا ایڈیشن بیگم آفتاب اقبال نے شائع کیا اور اس کتاب میں علامہ اقبال پر وہی الزامات لگائے گئے جو بھارتی مصنف اقبال سنگھ کی کتاب پرجوش مسافر میں لگائے گئے تھے۔ کئی مصنفین نے لکھا کہ آفتاب اقبال اپنی والدہ کریم بی بی کو مظلوم اور والد کو ظالم سمجھتے تھے۔ اپنی بدتمیزیوں کے باعث والد کے دل سے اتر گئے اور والد کی موت کے کئی سال بعد کسی دوسرے کے نام سے خود والد کے خلاف کتاب لکھ ڈالی۔ کئی بڑے لوگوں کے خلاف لکھے جانے والی کتابوں اور مضامین کے پیچھے ان کے کچھ قریبی رشتہ دار چھپے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مخالفین اور حاسدین نے انہیں ایک شرابی اور عیاش انسان بنا کر پیش کیا، حالانکہ حقیقت مختلف تھی۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے والد کی سوا عمری زندہ دور میں بہت تحقیق اور دیانتداری کے ساتھ ازدواجی زندگی کا بحران کے عنوان سے پورا باب شامل کیا ہے، جس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ علامہ اقبال کو بچپن سے گانے کا بہت شوق تھا اور وہ راگوں کے آلاپ سے شناسہ تھے۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں ترنم سے نظمیں پڑھتے تھے۔ ان کے پاس ایک ستار تھا اور اسے بجانے کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں اقبال نے یہ شعر بھی کہا: لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اقبال، راگ ہے دین میرا، راگ ہے ایمان میرا۔ یہ ان کی جوانی کے ایام تھے، کبھی کبھی گانا بھی سن لیا کرتے تھے۔ دہلی جاتے تو خواجہ حسن نظامی ان کے لیے قوالی کی محفل کا اہتمام کرتے، انہیں قوالی بہت پسند تھی۔ آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ دیکھنے تھیٹر بھی چلے جاتے، لیکن ان کی شراب نوشی اور عیاشی کا کوئی ثبوت نہیں۔ عیاشی کے شوق امیر لوگ پالتے ہیں۔
اقبال نے زندگی بھر امیر بننے کی کوشش نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے مزید 2 شادیاں کیوں کی؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹر جاوید اقبال نے دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بہت سی پڑھی لکھی اور امیر خواتین علامہ اقبال سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن علامہ اقبال کسی ایسی خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے جو ان کے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے موچی دروازے لاہور کی سردار بیگم کو پسند کیا اور علامہ اقبال سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ اقبال کو سردار بیگم کے بارے میں کچھ گمنام خطوط ملے اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رخصتی ملتوی ہو گئی۔ طلاق کا ارادہ تو کیا لیکن طلاق نہ دی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ آ گیا اور 1913 میں مختار بیگم سے شادی ہو گئی۔ مختار بیگم سے شادی کے بعد سردار بیگم نے اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ میرا نکاح تو آپ سے ہو چکا، اب میں دوسرے نکاح کا تصور نہیں کر سکتی، اسی حالت میں پوری زندگی بسر کروں گی۔ یہ خط پڑھ کر علامہ اقبال کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔ انہوں نے مختار بیگم کو بتایا، انہیں بھی افسوس ہوا، لہٰذا مختار بیگم کو اعتماد میں لے کر سردار بیگم سے دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ علامہ اقبال نے دونوں بیویوں کو انارکلی والے مکان میں اکٹھے رکھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بقول دونوں میں بہت محبت تھی۔ ان دونوں کے اصرار پر ایک دفعہ اقبال نے اپنی پہلی بیوی کریم بیوی کو بھی بلوایا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے آئیں لیکن واپس چلی گئی۔ مختار بیگم 1924 میں دوران زچگی لدھیانہ میں وفات پا گئی۔ علامہ اقبال نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ سردار بیگم کے بدن سے جاوید اقبال اور منیرہ پیدا ہوئے۔ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنا گریبان چاک میں ماں باپ کی تکرار کا ذکر بھی کیا ہے۔ سردار بیگم کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی سے وکالت کریں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہا کرتی کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور پیسے بچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں۔ جواب میں علامہ اقبال صرف کھسیانی ہنسی ہنس دیتے۔ سردار بیگم کی کفایت شعاری اور ان کے زیورات کی فروخت سے لاہور میں اراضی خریدی گئی جس پر جاوید منزل تعمیر ہوئی۔ یہ گھر سردار بیگم کے نام تھا۔ علامہ اقبال کی ہدایت پر انہوں نے یہ گھر جاوید اقبال کے نام کر دیا اور اس گھر میں آنے کے چند دن بعد 1935 میں وہ فوت ہو گئی۔ انہیں بی بی پاک دامن قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کریم بی بی کا انتقال 1947 میں ہوا۔ وہ لاہور کے معراج دین قبرستان میں دفن ہوئی۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے باقی سال جاوید منزل میں کرایہ دار کی حیثیت سے گزارے۔ دشمنان اقبال نے عطیہ فیضی کے نام اقبال کے خطوط، ایک جرمن خاتون ایما ویگے ناست اور ایک گلوکار امیر بیگم کے ساتھ ان کی شناسائی کو آشنائی بنانے کی ناکام کوشش کی اور بہت سے الزامات لگائے، لیکن ان الزامات کو پذیرائی نہیں ملی۔ وقت گزرنے کے ساتھ علامہ اقبال کا علمی اور ادبی مقام بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ چھوٹے لوگ آئندہ بھی اقبال کی ازدواجی زندگی کے بحران سے فائدہ اٹھا کر اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن تاریخ ایسے چھوٹے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتی۔